یعنی ہمیشہ اندھیری ہی رات ہے۔ جہنم کیا ہے؟ یعنی ہمیشہ اندھیری ہی کی رات ہے۔ بخاری کی مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری یہ آگ جس کو تم جلاتے ہو دوزخ کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت کو دونوں ملا کے یہ بیان کرتے کہ ہم کو دوزخ کی آگ کو 70 مرتبہ چھانا گیا۔ جیسا کہ ہم چائے بناتے ہیں نا، چھنی میں چھان کے پھر گلاس میں لے کے پی لیتے ہیں، اس طریقے سے جہنم کی آگ کو 70 مرتبہ چھانا گیا۔ 70واں حصہ دنیا میں دے دیا، جس میں ہم آگ سلگاتے ہیں، جسے کھانا وغیرہ بنا لیتے، پانی گرم کر کے نہا لیتے ہیں۔ وہ تھوڑا سے آگ اگر ہمارا بدن کو لگ جاتا ہے تو کتنا تکلیف محسوس ہوتا ہے۔ دیکھو، اگر یہ دنیا کی آگ ہے جو 70 مرتبہ چھان کر بنا دی گئی ہے، اگر وہی آگ جہنم کی ہوتی تو اس کی آگ کی کیا اثر ہے معلوم ہے؟ یہ دنیا کی آگ ہے نا، اگر ہاتھ کو لگ گئی تو ہاتھ ہی جل جائے گا، ہاتھ کے پر ہی درد محسوس ہو جائے گا۔ اگر اس کو علاج کرا دو گے تو ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اگر دوزخ کی آگ ہے نا، جسم میں کہیں بھی لگ گئی تو اس کا اثر کہاں کرتا ہے؟ دماغ کو پہنچ جاتا ہے۔ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع الافئدۃ علیہم موصدۃ فی اعماد ممددہ۔ جہنم کی آگ چڑھتی ہے، دنیا کی آگ بجھتی ہے۔ تو کیا ہے، جہنم کی آگ اگر جسم میں لگ گئی تو اس کا اثر دماغ پر لگ جاتا ہے کہ اس کا یعنی جہنمی آدمیوں کو ایسا چپل پہننے کے لیے دیا جائے گا جو جہنم کے آگ سے بنا ہوا چپل ہوتا ہے۔ جب وہ چپل پہنے گا تو اس کا دماغ ایسا کھولے گا جیسا کہ برتن میں پانی گرم ہونے کے بعد میں گھومتا ہے، کھولتا ہے۔ سمجھ میں ہوں گے؟ اگر سمجھ گئے ہوگے تو بہتر ہے، اگر نہیں سمجھ گئے ہوگے تو میں کیا کروں؟ یہ تمہاری یہ آگ جس کو تم جلاتے ہو دوزخ کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، جلانے کو تو یہی بہت ہے، جلانے کے لیے دنیا کی آگ ہی بہت ہے، اور جہنم کی آگ کی تو ابھی کیا بتائے آپ کو؟ آپ نے فرمایا، آپ نے مطلب کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اس کے باوجود دنیا کی آگ سے دوزخ کی آگ گرمی میں 60 پر 9 درجہ بڑھی ہوئی ہے۔ یعنی 60 پر 9 درجہ، 70 مرتبہ چھانا گیا نا، 1 درجہ دنیا میں دے دیا گیا، تو جہنم کی آگ کا کتنا ہو گیا؟ 69 حصے دنیا کی آگ سے بھی بڑا ہوا ہے دوزخ کی آگ۔ وہ جسم میں جہیں بھی لگ جائے گا نا، اس کا اثر دماغ کو لگ جاتا ہے، اس کا اثر دماغ کو لگ جاتا ہے۔ اس کو جو دنیا میں سرکشی کی گئی ہوئی دین اسلام سے اس نے الٹا پھیرا ہوگا، مسلمانوں کو قتل کیا ہوگا اور پیغمبروں کو قتل کیا ہوگا، پیغمبروں کو ناحق بات سنایا ہوگا، یعنی اس طریقے سے جو حرکتیں کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان مجرموں کے لیے سزا دینے کے لیے دوزخ کو بنا دیا، اور دوزخ کے اندر آگ بھی بنا دیا جو 60 پر 9 مرتبہ دنیا کے آگ سے بھی زیادہ طاقت رکھتی ہے، جلانے کی درجہ بڑی ہوئی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ دوزخ اگر دنیا کی آگ میں جائے تو ان کی نیند آ جائے، ان کو نیند آ جائے۔ دوزخ کی جو کیا بولتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ دوزخی اگر دنیا کی آگ میں جائے تو ان کو نیند آ جائے۔ جو ترغیب دوزخ کی آگ میں جو ان کو ڈالا جاتا ہے، تو دوزخ کی آگ کو جو 69 مرتبہ زیادہ ہے دنیا کی آگ سے،
تو اس کو نکال کر وہ 69% کو نکال کر دنیا کی جو ایک آگ ہے 1% اگر وہ جہنم میں ڈال دیا جائے تو جہنم میں آدمی اس آگ میں سو جاتا بولتے. اللہم اغفر. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دوزخ کی آگ کا کیا آگ ہے، کیا انگار ہے جو مجرموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کی رکھی ہے. اللہم اغفر لی. دوزخ کی ہر آگ سے ہمیں حفاظت فرمائے، کیونکہ دوزخ کی آگ کے مقابل میں دنیا کی آگ بہت ہی زیادہ ٹھنڈی ہے، اس لیے اس میں ان کو دوزخ کے مقابلے میں آرام معلوم ہوگا. اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو دوزخ کے آگ کے بارے میں، دوزخ کے ٹھکانے کے بارے میں بتلا دیے. تو صحابوں نے، تابعین، تابعین رحمۃ اللہ علیہ، یعنی بزرگان دین کے ذریعہ سے ہم کو یہ کتابوں کے ذریعہ سے علم پہنچتا ہے. تو علم کے بدولت ہم دین اسلام کو جانتے ہیں. ہم سن کر ایمان لائے، اس لیے ہم سن کر ایمان لائے تو ان باتوں کو ہم جاننا، پہچاننا ضروری ہے، اور اسے بچ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اے جہنم کی آگ سے. آمین.